سال کی کتاب اس کا 6واں باب۔ میں آج ایک چھوٹی سی نئی سیریز یا پیغاموں کا چھوٹا سا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ مجھے یہ نہیں پتہ 2 پیغام ہوں گے 3 یا 4، ایک چھوٹا سا سلسلہ ہے جو شروع کریں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ امثال کی کتاب اور اس کا 6واں باب، اس 6 باب کی 16ویں آیت سے میں پڑھنا شروع کروں گا، اور آپ مہربانی سے اپنی اپنی بائبلوں میں اسے دیکھیں۔ مرد خدا سلیمان بن داؤد خدا کے الہام سے خدا کی مرضی یوں لکھتا ہے: 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے ہمارے باپ، ہم پھر تیرے حضور آئے ہیں، پہلے بھی آئے ہیں، پھر آتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے اس حوالے کو سمجھنے کے لیے۔ اے باپ، جب تک تیرا روح القدس مدد نہ کرے، ہم میں سے کوئی بھی تیرے کلام کو نہ سمجھ سکتا ہے، نہ اس کی تاثیر قبول کر سکتا ہے اس مقصد کے مطابق جس کے لیے یہ کلام دیا گیا ہے۔ اب ہماری مدد فرما، جتنے یہاں موجود ہیں ہم سب کے ساتھ ہو، اور کلام کی اس خدمت کو ہر ایک کی اچھائی اور بھلائی اور تقویت اور روحانی ترقی اور حوصلہ افزائی کے لیے استعمال کر، یسوع مسیح ہمارے منجی کے نام میں، آمین۔ مجھے پتہ ہے آپ میں سے کئی لوگ ہیں جو امثال کی کتاب اکثر پڑھتے ہیں، اور تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا بتانا چاہیے امثال کی کتاب کے بارے میں کہ یہ کتاب ہے کیا اور اس میں کیا ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ کوئی کتاب اردو میں ابھی تک اویلیبل ہے جو امثال کی کتاب کے بارے میں بنیادی انفارمیشن دیتی ہے۔ واقعیت ہے تھوڑی بہت، کئی دفعہ شاید آپ نے پڑھی بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں سب سے پہلے اس کتاب کے بارے میں مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں شروع ہی میں کہ اس کتاب میں جو سب سے اہم لفظ ہے یا کلیدی لفظ، کلید کا مطلب ہے چابی، جس سے پوری کتاب کھلتی ہے، جو کلیدی لفظ ہے وہ ہے دانائی یا حکمت۔ دانائی یا حکمت کیا ہوتی ہے؟ دانائی یا حکمت ہوتی ہے وہ مہارت یا وہ خوبی جس سے آپ زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ مہارت، یعنی مہارت سے زندگی بسر کرنے کی خوبی، اسے کہتے ہیں دانائی یا حکمت۔ اب غیر ایماندار دنیا جس ہم رہتے ہیں، اس دنیا میں ایماندار کی حیثیت سے زندگی گزارنا ایک معمولی ذمہ داری نہیں ہے، بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ اور امثال کی کتاب جو ہے یہ بتاتی ہے کہ ہم نے اس غیر ایماندار ماحول اور زندگی اور معاشرے اور دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ یہ کتاب، اس کتاب میں خدا اپنے لوگوں کے لیے ہم کہیں گے کہ تفصیلی ہدایات یا تاکیدیں، ڈیٹیلڈ انسٹرکشنز دیتا ہے تاکہ اس کے لوگ کامیابی سے روزانہ عملی زندگی کے عملی معاملات سے نمٹ سکیں۔ لہذا اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ کیسے چلنا ہے، والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہم نے چلنا ہے، حکومت والوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اور بہت ہے اس میں۔ سلیمان بن داؤد جو اس کتاب کا الہامی لکھاری ہے، اس نے اس مضمون کو یا ان مضمونوں کو مختلف طریقوں سے، مثلا شاعری، تمثیلوں، چھوٹے چھوٹے سوالات کے ذریعے سے، چھوٹی چھوٹی کہانیاں اور عقل ظاہر کرنے والے محاوروں کے ذریعے سے، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور لائنیں جو ہم آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، آپ میں سے کئیوں نے یاد بھی کیا ہوا ہے، وہ ہمیں دیے ہیں تاکہ زندگی کے عملی معاملات کو ہم طے کر سکیں۔ خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے مثلا۔ اور چونکہ سلیمان بن داؤد اسرائیل میں عظیم اور دانشمند آدمی سمجھا جاتا تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ اسی کے نام سے یہ کتاب بھی منسوب کی گئی ہے۔ عبرانی زبان جس میں یہ کتاب الہام سے دی گئی تھی،
اس میں سلیمان کی امثال کا نام اس کتاب کو دیا گیا ہے، جو اس کتاب کے بالکل شروع میں آتا ہے۔ وہاں لکھا ہے امثال 1:1 میں، اسرائیل کے بادشاہ سلیمان بن داؤد کی امثال، یہ ہے ٹائٹل عبرانی میں بھی۔ اب ہم آئیں یہ باتیں اپنے یاد میں رکھتے ہوئے چھٹا باب اور اس کی 16ویں، 17ویں، 18ویں اور 19ویں آیات۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ وہ باتیں 6 نہیں بلکہ 7، یہ جو کہا گیا نا 6 نہیں بلکہ 7، اس میں بھی روح القدس کا مقصد ہے، آمین تو نہیں کہہ دیا، کیونکہ وہ جو 7ویں ہے نا وہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے، لیکن جو پہلی اور دوسری اور تیسری اور چوتھی اور 5ویں اور 6ٹھی ہیں وہ بھی ایک سے زیادہ اہم ہے۔ جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور اس پر غور کیا، اس کی اسٹڈی میں کر رہا تھا، تو پہلی بات جو ذہن میں آئی وہ یہ ہے کہ ہم انسان سمجھتے ہیں کہ خدا بھی ہماری طرح ہے۔ خدا کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہم جانتے ہیں خدا جانتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کو غصہ بھی آتا ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ انسان یا ہم کہ خدا بالکل میری طرح ہے۔ اور ایک خاص بات جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ خدا میری طرح ہے، وہ پتہ کیا؟ وہ گناہ کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ بڑی خوفناک بات ہے، بڑی ڈینجرس بات ہے، خطرناک چیز ہے کہ جس طرح میں گناہ کے بارے میں ڈھیلا ڈھالا ہوں، کوئی نہیں، گناہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اسی طرح خدا بھی ہے، وہ بھی گناہ کے بارے میں بے اعتنائی یا لاپرواہی استعمال کرتا ہے۔ دیکھیے زبور 50واں، وہاں آپ کو یہ سوچ ملے گی جہاں میں نے پہلی دفعہ اسے دیکھا تھا، 50واں باب اور اس کی آیت ہے 21ویں۔ یہاں داؤد کا یہ زبور ہے، آصف کے نام سے یہ منسوب کیا گیا ہے۔ 21ویں آیت، تو نے یہ کام کیے اے خدا اور میں خاموش رہا۔ 50واں سارے کا سارا زبور پڑھنے والا ہے، اور اس میں بہت سی اور باتیں جن کے ساتھ اس 21ویں آیت کا تعلق ہے، اور یہاں خدا مخاطب ہے، اور 16ویں آیت سے دراصل یہ دھاگا شروع ہوتا ہے، اس کا جو سرا ہے دوسرا وہ 16ویں آیت میں ہے۔ خیر 21ویں آیت میں خدا کہتا ہے کہ تو نے یہ کام کیا اور میں خاموش رہا، تو نے گمان کیا اے انسان یا داؤد یا آصف، تو نے یہ سوچا کہ میں، خدا کہتا ہے میں بالکل تجھ ہی جیسا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس معاملے میں خاص طور پر کہ چونکہ میں انسان ہونے کی حیثیت سے گناہ کی پرواہ نہیں کرتا، ہم سمجھتے ہیں خدا بھی پرواہ نہیں کرتا، اور یہ جو حوالہ ہے اس میں سلیمان 6 بلکہ 7 گناہوں کے نام لے کر ان کا ذکر کرتا ہے جن سے خدا کو نفرت نہیں، کراہیت ہے۔ کراہیت کا مطلب ہے الٹی آتی ہے خدا کو دیکھ کے۔ جب آپ بیمار نہیں بھی ہوتے تو بعض چیزیں ہیں جو دیکھ کے، ان کا نام سن کے، ان کا ذکر کوئی کرتا ہے تو دل خراب ہوتا ہے، الٹی آتی ہے۔ اور الٹی کے بارے میں ہم سارے کسی نہ مرد اور عورتیں تجربہ ہے ہمارا، یعنی آپ اس چیز کا ذکر، یعنی سوچ جو ہے وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہے خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ ایسے گناہ ہیں جن کو سوچ کر خدا کو الٹی آتی ہے، خدا کو نفرت ہے ان گناہوں سے۔ اور بہت سی اور بھی ہیں گناہ، سارے کے سارے گناہوں کے بارے میں یہی ہے، لیکن یہاں چھٹا باب اور اس کی 16ویں آیت سے شروع کر کے 19ویں آیت تک چند کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور ایک اور چیز جو میں نے بڑی اس میں دیکھی تھی وہ یہ ہے کہ ہر ایک گناہ کا تعلق ہمارے جسم کے کسی حصے کے ساتھ ہے۔ ہر ایک گناہ کا تعلق ہمارے کسی جسم کے کسی حصے کے ساتھ ہے۔ آنکھوں کا ذکر ہے، زبان کا ذکر ہے، ہاتھوں کا ذکر ہے، دل کا ذکر ہے، پاؤں کا ذکر ہے، سارا جسم گناہ میں پڑا ہوا ہے۔ ہمارے جسم کے حصے گناہ کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، سارا جسم اس میں ملوث ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 کیا ہے؟ 6 چیزیں جن سے خداوند کو نفرت، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے، الٹی آتی ہے خدا کو۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 ہے اونچی آنکھیں۔ اونچی آنکھوں سے مراد یہ نہیں کہ عام لوگوں کی آنکھیں ادھر ہوتی ہیں اور جو بندہ ہے جس کا ذکر ہے اس کی آنکھیں یہاں، یا عام لوگوں کی آنکھیں یہاں ہوتی ہیں، اس کی آنکھیں پتہ نہیں ادھر اوپر ہیں، وہ پھٹے شٹے لگے، نہیں۔
مطلب کہنے کا یہ ہے مغرور آدمی. اونچی آنکھوں سے مراد یہ ہے جن سے خداوند کو نفرت نہیں، کراہیت ہے، غرور یا تکبر یا گھمنڈ جو گناہ ہے. ایسا بندہ پتہ کون ہوتا ہے؟ جس کی آنکھیں اونچی ہوتی ہیں، جو ہمیشہ اپنے بارے میں باتیں کرتا ہے، میں یہ اور میں وہ. عام طور پر جب بھی وہ کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے باتیں کرے، وہ ہمیشہ اپنی توجہ میں ایسے، میرا جاب، میری تعلیم، میرے گھر، میری امی، میرے ابو، میں فلاں، میں یہ سوچتا ہوں. ہمیشہ وہ اپنی طرف توجہ لوگوں کی کھینچتا ہے اور دوسروں پر وہ نکتہ چینی کرے گا ایسا شخص. اور اس وقت جب میں کہہ رہا ہوں آپ میں سے کہہ رہے میرا کیسے پتہ چلا پاسٹر صاحب کو؟ نہیں، کلام خود بتاتا ہے. یہ روح القدس کا کام ہے، وہ لوگوں کے گناہوں کو بیان کرتا ہے. ایسا شخص ہمیشہ اپنے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور دوسروں پر وہ نکتہ چینی کرتا ہے. کسی شخص نے کہا ہے کہ غرور کا گناہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کے منہ سے بو آئے. یعنی جس کے منہ سے بو آتی ہے اسے خود احساس نہیں ہوتا کہ میرے منہ سے بو آ رہی ہے. کون بتاتا ہے؟ دوسرے بتاتے ہیں. اور خود احساس نہیں ہوگا. مغرور بندے کا غرور ہمیشہ دوسرے لوگ جانتے ہیں کہ یہ بندہ، یہ بندی کیا ہے؟ مغرور ہے. یہ غرور کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں کہ اس کی علامات کیا ہیں. یعنی دوسرے دیکھتے ہیں، خود کو کیا نہیں ہوتا. یہ کلام میں سے دیکھیں اس کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے. چند حوالے جو اس کی بائبلی حیثیت کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں. یہی امثال کی کتاب 8واں باب اور 13ویں آیت. خداوند کا خوف کیا ہے؟ بدی سے عداوت، غرور اور گھمنڈ اور بری راہ اور کج گو منہ سے مجھے نفرت ہے. وہی بات جو 6 باب میں لکھی ہے کہ خداوند کو غرور اور گھمنڈ سے خداوند کہتا ہے مجھے نفرت ہے. پھر 30واں باب اور 13ویں آیت وہ کہتا ہے کہ ایک پشت ایسی ہے، واہ کیا ہی بلند نظر، یعنی مغرور، اور ان کی پلکیں اوپر کو اٹھی رہتی ہیں. مغرور اور گھمنڈی ایک ایسی پشت بھی ہے، بلکہ اس سے پچھلی والی آیت میں لکھا ہے کہ جو اپنی ہی نگاہ میں کیا ہے؟ پاک ہے، ان کی پلکیں اوپر کو اٹھی رہتی ہیں. زبور 18:27 آیت. کیونکہ تو یعنی اے خدا مصیبت زدہ لوگوں کو بچائے گا، لیکن مغروروں کی آنکھوں کو نیچا کرے گا. اس دنیا میں اور عدالت والے دن خدا خود مغروروں کی آنکھوں کو نیچا کرے گا. پھر یسایہ 2 باب 12 آیت. خدا کیا کرے گا مغروروں کے بارے میں، جن کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی اونچی آنکھوں، جن سے خداوند کو نفرت بلکہ کراہیت ہے، الٹی آتی ہے خدا کو ایسی آنکھوں کو دیکھ کر. 12 آیت میں کیونکہ رب الفواج کا دن یعنی عدالت کا دن تمام مغروروں، بلند نظروں اور متکبروں پر آئے گا اور وہ پس کیے جائیں گے. چیز یہ ہے کہ ہمارے اس برے معاشرے میں غرور کو خوبی سمجھا جاتا ہے، یعنی گناہ کو اچھائی سمجھی جاتی ہے. کلام میں لکھا ہے کہ وہاں کیا ہے؟ جو بدی ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے. ہمارے ملک میں، ہمارے کلچر، ہمارے گھروں میں فلاں بڑا مغرور ہے، سمجھو ہو بڑی اچھی بات. خداوند کہتا ہے کہ یہ گناہ ہے. خداوند کو ایسے گناہ کو دیکھ کر کراہیت، نفرت ہی نہیں کراہیت آتی ہے. میں آپ کو مثالیں دوں گا کلام میں سے چند جو بڑی خوفناک مثالیں ہیں. خروج کی کتاب کھولیے گا، اس میں فرعون بادشاہ کے بارے میں یوں لکھا ہے. خروج کی کتاب اس کا 9واں باب کی 16ویں آیت. یہاں خداوند بار بار کہہ رہا ہے موسیٰ کو بھی اور اس کے ذریعے سے فرعون کو جو مصر کا بادشاہ تھا، یہ میسج اسے دیتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں. 8:1 میں اس کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد 9:1 میں اور پھر یہاں پر بھی یہی ہے 16ویں آیت میں. پر میں نے تجھے فی الحقیقت اس لیے قائم رکھا ہے کہ اپنی قوت تجھے دکھاؤں تاکہ میرا نام ساری دنیا میں مشہور ہو جائے. 17 آیت. کیا تو اب بھی میرے لوگوں کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے کہ ان کو جانے نہیں دیتا؟ فرعون کا ایک گناہ کیا تھا؟ تکبر، غرور، گھمنڈ.
یہاں لفظ ہیں جو امثال کی کتاب میں ہے اونچی آنکھیں. اونچی آنکھوں سے مراد ہے ایسے چلنا. ان میں سے کوئی بھی میرے برابر نہیں ہے. یہ بھی مجھ سے نیچا ہے, اس کو میں پسند نہیں کرتا. وہ کیا چیز ہے, میں آنکھیں اس کی. یہ ہے مطلب اس کا. خداوند کو ایسے شخص سے لکھا ہے نفرت ہے, بلکہ کراہیت آتی ہے اس شخص سے. اور شاید وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں تو ایماندار ہوں, میں تو کرسچن ہوں. خداوند جب اسے دیکھتا ہے اسے خوشی نہیں ہوتی اس بندے سے. جب وہ جاب پہ جاتا ہے خدا کو خوشی نہیں ہوتی اسے دیکھ کر. جب اپنے گھر میں ہوتا ہے خداوند کو خوشی نہیں ہے. جب وہ بیمار ہوتا ہے خداوند کو خوشی نہیں اس سے. وہ پراؤڈ, وہ متکبر گھمنڈی شخص ہے. یہاں لیکن خداوند کو نہ صرف نفرت ہے, اس سے کیا ہے, کراہیت ہے. وہ کہتے رہتے ہم تو کرسچن ہیں, ہم تو یہ ہیں, ہم تو وہ ہے, فلاں کا بڑا شکر ہے ہمیں نوکری مل گیا, ہمیں فلاں ہو گیا, وہ ہو گیا. کلام کہتا ہے کہ مجھے اس شخص سے نفرت ہے. پتہ ہے بندہ نفرت کرے تو چلو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, نہ اس کی شکل دیکھو نہ اس کے قریب آؤ خدا. لیکن اگر خدا نفرت کرے جس کے ساتھ, جس کو دیکھ کر خدا کو کراہیت آتی ہے, اور وہ خدا جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے, کتنی بری بات ہے, کتنے دکھ کی بات ہے. یہاں لکھا ہے کہ 6 نہیں 7 چیزیں ایسی ہیں جن سے خداوند کو کراہیت ہے. سب سے پہلے کیا ہے, اونچی آنکھیں. اور فرعون کے بارے میں کہ وہ خداوند کے حضور متکبر تھا, اور اس کا اینڈ کہاں ہوا تھا, غرق کر دیا خدا نے اس کو, اس کی فوجوں اور سارے فیملی کے ساتھ. پھر آسر کی کتاب 7واں باب, اور اس کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے کتاب مقدس بائبل میں, اور آپ ساری کہانی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں 6-7 ابواب میں, کہ حامان جو بادشاہ کا بڑا چہتا تھا ایک وقت میں, اس نے کیا کیا, جھوٹا ادھر ادھر کا الزام لگا کے تو سولی تیار کی پھانسی دینے کے لیے. کس کو, مرد کی. خدا تو غیور ہے, اس نے حالات کا ایسا پلٹا کیا خدا نے کہ وہی سولی جو تیار کی تھی حامان نے, کس کے لیے, مردگی کے لیے, اسی سولی پہ حامان کو لٹکایا گیا اور اس کے بیٹوں کو. اور گناہ کیا تھا, غرور اور تکبر. آئیے ہوشیار رہیں اس سے. یہ نہ کہیں کہ لوگ مجھے عاجز, ہاں سوال کہ کیا خدا مجھے عاجز سمجھتا ہے اپنے حضور کے, نہیں. 6 چیزیں ہیں جن سے خدا کو نفرت نہیں کراہیت ہے, اور ان میں پہلی کیا ہے, اونچی آنکھیں. ایک اور مثال میں آپ کو, میں فرعون کی مثال دی, غرق کر دیا خدا نے اس کو, پانی میں ڈبو کر مار دیا اس کو, متکبر بندہ تھا. حامان کا اینڈ کہاں ہوا, پھانسی پورے ملک کے لوگوں کے سامنے. شاید اس کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی اس کو, یہ ہے میرا خامند. بڑا برا اینڈ اس بندے کا ہوا. حسد بندہ تھا, ناخوش بندہ تھا. حسد کرنے والے خوش نہیں ہوتے, اندر ہی اندر وہ کڑتے رہتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. ایک اور مثال ہے بڑی خوفناک, جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں, جو شام کی عبارت میں آتے ہیں, نبوکدنضر بادشاہ. دانیل کی کتاب اس کا 4تھا باب, حزقیل کے بعد آتی ہے یہ کتاب, اور وہاں بتا گیا ہے 4تھے باب میں, واقعہ تو بہت بڑا ہے, لیکن 4تھے باب کی 10ویں آیت میں جہاں ہوا کیا تھا, یہاں یہ ہوا تھا کہ عجیب قسم کی عبارت جو دیوار پر ظاہر, اس دیوار کی, یہ وہ دیوار کیا تھی, اس محل کی دیوار تھی جہاں رات کو پارٹی ہو رہی تھی. اور نبوکدنضر بادشاہ نے وہی برتن منگوائے جو ہیکل سے وہ لے کے آئے تھے اسیروں کے ساتھ. ہیکل برباد کر دی, سب سونے کے بہترین برتن جو پاک مقصد کے لیے استعمال کیے جانے تھے وہ لائے. اس میں وہ خود بھی شراب پی رہے, اپنی بیویوں کو, اپنے بچوں کو, اور وزیروں کو, اور ناظموں کو, اور حاکموں کو, اور مزے کر رہے. اور اچانک رات کے اندھیرے میں ایک عجیب سا ہاتھ ظاہر ہوا, اور اس ہاتھ نے دیوار پر لکھنا شروع کیا. اور بہت کچھ تھا. ایک لفظ جو تھا جو صرف دانیل بتا سکتا تھا, کوئی اس ملک میں بتا نہیں سکتا کہ یہ عبارت, ایسی کوئی زبان تھی کسی کے سمجھ, حالانکہ اس ملک میں اتنی زبانیں اور سارا کچھ جانتے تھے, اور نبوکدنضر کو آتی تھی وہ زبانیں. وہاں بہت بڑی یونیورسٹی تھی جہاں زبانیں سکھائی جاتی تھی, لیکن یہ زبان جو تھی اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا. اور آخر ایک بندہ کہنے لگے, ایک بندہ, بادشاہ کی والدہ نے کہا مجھے پتا ایک بندہ ہے جو یہودا کے اسیروں میں یہاں لایا گیا ہے, اس کا نام ہے دانیل, اور کیوں نہ اس سے پوچھا جائے کہ یہ زبان ہے کیا. اور وہاں آپ دیکھتے ہیں کلام کے اس حصے میں کہ وہ جو لفظ تھے 5واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں, اور وہ یہ نوشتہ لکھا گیا, اور وہ نوشتہ یہ ہے منے تقیل و فرسین, اور اس کے معنی یہ ہے منے یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام ختم کر دیا, تیری
دوسرا کیا ہے؟ تقیل، یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا. فریس یعنی تیری مملکت منقسم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دے دی گئی. اور تب پتہ کیا اس کے بعد کیا ہے کہ خدا نے اس کی مملکت اس کے ہاتھ سے چھین لی اور اس کو جانوروں جیسی زندگی عطا کی. بادشاہ ختم ہو گیا. دنیا کی آج کہتے ہیں نا امریکہ سپر پاور ہے، اس وقت سپر پاور پتہ سپر پاور کیا تھی؟ نبوکت نظر اور بابل. اور دنیا کی بلندیوں سے اسے خدا نے کہاں کر دیا؟ جانوروں کی ڈھیریوں پر وہ رہتا تھا. اس کے ناخن جانوروں کی طرح لمبے، اس کے بال، یعنی ختم کر دیا خدا نے. سے اس کا ذکر آپ کو ملے گا چوتھے باب کی 28ویں اور 29ویں اور 30ویں، اور یہ ساری آیتیں آپ کے سامنے آتی ہیں. جانوروں جیسے. وجہ کیا؟ گناہ. اور کون سا گناہ تھا؟ پرائیڈ اور غرور اور تکبر اور گھمنڈ کا گناہ، جسے ہم کہتے ہیں یہ تو بڑی خوبی ہے. خوبی شوبی نہیں ہے. ابلیس نے کئیوں کو اندھا کر رکھا ہے. فلاں اس کی ماں، اس کی بھابھی، اس کا پیو، اس کا چاچا، وہ باس بڑا مغرور ہے. یہ تو کوئی خوبی نہیں ہے، یہ تو گناہ بڑا زبردست. اور اگر ایمانداروں میں پایا جائے تو اس سے بڑا گناہ اور شاید کو ہو نہیں سکتا. ایک اور میں آپ کو نئے عہد نامے سے آپ کو مثال دوں گا. ہیرودیس بادشاہ اعمال کا 12واں باب اور اس کی 21ویں آیت دیکھیے. بہت کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں، لیکن جن لوگوں کی مدد کرتا تھا وہ ویسے ہی بے دین تھا. بادشاہ سلامت، کیا خدا ہے یہ؟ تو جب اس نے منہ کھولا دیوتا آ گیا، دیوتا. اور خدا کی خدائی نے اوپر سے دیکھا. لکھا ہے 21ویں آیت میں، پس ہیرودیس ایک دن مقرر کر کے اور شاہانہ پوشاک پہن کر تخت عدالت پر بیٹھا اور ان سے کلام کرنے لگا. کن سے؟ 20ویں آیت میں ان کا ذکر ہے. سور اور سیدا کے لوگوں سے وہ بات کر رہا تھا. دیکھا لوگ پکار اٹھے کہ یہ تو خدا کی آواز ہے. کیا کفر! خدا کی آواز تو بادشاہ بول رہا ہے، وہ بھی کافر بادشاہ. لیکن لوگ کہنے لگے یہ تو خدا کی آواز ہے. اسے چاہیے تھا انہیں منع کرتا، نہ 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 نہ، میں خدا نہیں. لیکن اس نے نہیں کیا. اس نے سمجھا کہ ہاں میں خدا کی آواز، نہ کہ انسان کی. پھر دیکھیے 23 ہے، اسی دم خدا کے فرشتے نے اسے کیا کیا؟ کیا لکھا ہے؟ مارا. یہ وہی خدا ہے جو اس کے بارے میں کہ خدا محبت ہے. خدا بدلا نہیں ہے. لیکن وہ گناہ جس کو دے کر خدا کو نفرت نہیں، نفرت بذات خود بہت برا لفظ ہے. نفرت سے مراد ہے خدا برداشت نہیں کر سکتا، نفرت ہے. دیکھا کہ خدا کے فرشتے نے اسے مارا اس لیے کہ اس نے خدا کی تمجید نہ کی اور وہ کیڑے پڑ کر مر گیا. اور وجہ کیا تھی؟ مغرور. اس نے خدا کی تعریف نہیں کی، جو وہی کرے گا جو عاجز ہے. کہ میری تعریف نہیں، خدا کی تعریف ہونی چاہیے. میری ستائش نہرا ذکر نہیں، خدا کا ذکر ہونا چاہیے. میری حمد نہیں بلکہ خدا کی حمد ہونی چاہیے. کیا سیکھتے ہم اس سے؟ 6 نہیں 7 باتیں ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے. نفرت نہیں، کراہیت ہے. سب سے پہلی کیا ہے؟ اونچی آنکھیں، اے پراؤڈ لک. غرور یا تکبر یا گھمنڈ جو گناہ ہے. کیا سیکھتے ہیں ہم؟ کہ غرور گناہ ہے. یہ غیر ایماندار ہونے کی علامت ہے. یہ ایماندار ہونے کی علامت تو نہیں ہے. یہ جن جن کا ذکر کیا فرعون اور حامان اور نبوکدنیزر، یہ ایماندار تو نہیں ہے. کیا آپ مغرور ہیں؟ اب چھوڑیں فرعون کو اور نبوکدنیزر، اپنی بات کریں. آر یو پراؤڈ؟ اگر ہیں تو شیطانی خوبی آپ کے اندر. یہ ایماندار ہونے کی علامت نہیں ہے. پہلا پطرس 5واں باب اور اس 5ویں باب کی 5ویں آیت یہاں لکھا ہے اس کے آخر میں کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. بہت خطرناک آیت ہے یہ. انسان مقابلہ کرے وہ برا ہے بہت. یعنی میں نہیں چاہتا کوئی میرا، کیا مطلب میرے خلاف ہے کوئی. میں نہیں چاہتا کوئی میرے خلاف ہو. آپ چاہتے ہیں؟ یہاں لکھا ہے کہ خدا آپ کا مخالف ہے. یہ اس کا مطلب ہے جو مغرور انسان ہے. دیکھیں خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. لیکن اگر آپ غور کریں کہ یہ 5ویں آیت کا آخری حصہ ہے، شروع میں دیکھیں کن کو کہا گیا ہے؟ اے جوانوں. کا مطلب یہ ہے کہ جوانوں میں، نوجوانوں میں خاص طور پر یہ گناہ پایا جاتا ہے. پھر ان کچھ نہیں لکھا ہے. بوڑھوں میں بھی ہے، بزرگوں میں بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے کہ بچوں میں ہوتا ہے، لڑکیوں میں ہوتا ہے، لڑکوں. لیکن یہاں پر لکھا ہے اے جوانوں. خدا جانتا ہے کہ جوانوں میں خاص طور پر غرور اور گھمنڈ کا گناہ پایا جاتا ہے. یعقوب کا خط 4 باب 6 آیت.
وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے. اسی لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. میرا خیال جو سبق ہے ہمارے سامنے وہ تو بالکل واضح ہے. چونکہ غرور گناہ ہے، یاد رکھیے خدا کو نفرت ہے اس سے، لہٰذا کیا ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے، اس سے توبہ کرنی چاہیے، اس سے نفرت کرنی. اگر خدا کو نفرت ہے ہمیں بھی نفرت کرنی چاہیے. اگر خدا کو اس سے کراہیت ہے تو ہمیں بھی اس سے کراہیت ہونی چاہیے. لہٰذا اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی بجائے عاجزی حاصل کریں. یہ دونوں حوالے جو پہلا پترس 5 یعقوب 4 دونوں میں کہا گیا ہے کہ عاجز ہونے کی ضرورت ہے. اور وہ عاجزی پتہ کہاں سے ملے گی؟ عاجزی یعنی فروت نہیں، یسوع مسیح سے ملے گی. کیونکہ عاجزی جو دیتا ہے وہ ہمارا منجی یسوع المسیح ہے. وہاں لکھا ہے متی کے 11ویں باب کی 28ویں آیت میں، جہاں ہمارے منجی گناہ کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگ، جن کو اپنے گنہگار ہونے کا احساس ہے، جو کہتے نہیں منو کی احساس ہے، ان کی نہیں بات کرتا، وہ تو ہلاکت میں جائیں گے. جن کو اپنے گناہوں کا گہرا احساس ہے، جو گناہوں کا بوجھ محسوس کرتے ہیں. مسیح مسافر وہ کہانی نہیں، وہ کتاب جس میں اس مسافر کا ذکر کیا گیا، اس کے کندھوں پہ پشت پہ کیا ہے؟ بوجھ، جو ظاہر کرتا ہے گناہ کا بوجھ، اور وہ بے چین ہے کہ کہاں اس بوجھ کو ہلکا اور کیسے کیا جائے. 11ویں باب کی 28ویں آیت میں کہ اے تھکے باندھے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. میرا بوجھ، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں کیا ہوں؟ حلیم ہوں، فروتن ہوں، عاجز ہوں. عاجزی کہاں سے؟ دیکھیں، جو غرور ہے اس کا الٹ کیا ہے؟ عاجزی. فروت نہیں. غرور گناہ ہے، تکبر گناہ ہے، خدا کو اس سے نفرت ہے، خدا کو اس سے کراہیت ہے. اگر ہم حقیقی ایماندار ہیں ہمیں بھی کراہیت ہونی چاہیے. ہمیں اس سے نفرت کرنے کی ضرورت ہے، نفرت. اور عاجزی حاصل تبھی کریں گے جب یسوع کے پاس آئیں گے. کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پادری بشپ پوپ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یسوع مسیح خود دیتے ہیں. یہاں لکھا ہے مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں، اور اگر تم مجھ سے لوگے تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، سکھ پائیں گی. اور یہ گناہ کافی حد تک ایمانداروں میں بھی ہو سکتا ہے. ایماندار مغرور ہوتے ہیں. کتنی عجیب بات، ایماندار اور مغرور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے. اس لیے ایمانداروں کو، اگر آپ ایماندار ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دل میں غرور ہے، اور غرور کی علامت پتہ کیا ہے کہ آپ کلام کو قبول نہیں کرتے، کلام کی ملامتوں کو قبول نہیں کرتے. یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھے پتہ ہے، جو کہتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں، لیکن کئی دفعہ کلام ان کو سنایا ہے، کئی کلام کی باتیں ملامتیں ان کو کی گئی ہیں، اور وہ مسلسل نافرمان ہیں. یہ غرور اور مغرور بندے کی علامت. ایماندار بھی ہو سکتے ہیں جو نافرمانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور شاید آپ، مجھے نہیں پتا، شاید آپ ہیں. اور پھر غیر ایمانداروں کا تو سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ وہ مغرور ہیں. اور ان کے لیے جب کلام میں لکھا ہے جو طریقہ وہ کیا ہے کہ اپنے گناہوں کا احساس کریں، گہرا احساس کریں کہ میں گنہگار ہوں اور میں دوزخ اور جہنم میں جاؤں گا اگر یسوع مسیح مجھے وہاں سے نکالنے کا بندوبست کرے. اور پتہ توبہ نہ کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ غرور. ایک غیر ایماندار کے لیے توبہ نہ کرنے کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کا غرور ہے. میں کیوں گناہوں کا اقرار کروں؟ میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ جاب ہے میرے پاس، چونکہ میری تعلیم ہے، بچے پڑھتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، رشتہ دار ہیں، فلانا روٹی پانی ہے، اس لیے ہم ٹھیک ٹھاک ہیں. یہ ہے مغرور شخص کی علامت. غلام یسوع مسیح نے کہا کہ آدمی ساری دنیا کی چیزیں حاصل کرے، اس کے باوجود وہ جہنم میں جا سکتا ہے.
کہ دنیا کی چیزیں، یہ تو ضروری نہیں کہ دنیا کی ہر چیز ہونا ایماندار ہونے کی علامت ہے، ضروری۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو ایماندار نہیں ہیں، نہ ہی وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، اس کے باوجود وہ بتاتے ہیں کہ ہم مسیح کو نہیں جانتے ہیں، ہم غیر ایماندار ہیں، ہم کرسچن نہیں ہیں۔ اور کتنی دولت ہے ان کے پاس، کتنی تعلیم ہے ان کے پاس، کتنے بڑے بڑے اونچے گھر ہیں ان کے پاس، کتنی گاڑیاں ہیں، لیکن وہ جہنم کے فرزند ہیں، اس لیے کہ وہ خدا کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، مسیح کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی زندگی میں ایماندار نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ غرور۔ غرور کن چیزوں پہ ہے؟ اپنے گھر پہ، اپنی گاڑی پہ، اپنی تعلیم پہ، اپنے بچوں پہ، کپڑوں پہ، اپنی شکل پہ، ان چیزوں پہ غرور ہے۔ وہ کیوں جھکے مسیح کے سامنے؟ اور ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو مسیح کا ابھی تک اقرار نہیں کیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، ہمیں مسیح کی کیا ضرورت ہے، ہمیں توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ توبہ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ایک غیر ایماندار کی زندگی میں یہی ہے، غرور۔ کلام میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں۔ دل کی غربت کیا ہے؟ خداوند خدا کے سامنے بھکاری کی طرح جانا اور ماننا مصرف بیٹے کی طرح کہ میں نے گناہ کیا ہے، اے باپ، تیری نظر میں بھی اور خدا کی نظر میں بھی۔ اب یہی ہے، اپنے ان نوکروں کی طرح مجھے رکھ لے۔ یہ ہے توبہ، بھکاری کی طرح خداوند کے سامنے آنا کہ دنیا کے لحاظ سے ختم ہوں میں، اور خدا کی نظر میں گنہگار ہوں۔ خدا اور انسان کی نظر میں گناہ کی مزدوری اور سزا موت ہے، اور صرف مجھے خداوند یسوع مسیح ہی بچا سکتا ہے، اور اس کے لیے عاجزی کی ضرورت ہے۔ اور اگر وہ عاجزی نہیں ہے، گناہ کا احساس نہیں ہے، لیکن اپنی چیزوں کا احساس ہے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، آپ کبھی توبہ نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی لیے خدا نے مصرف بیٹے سے سب کچھ چھین لیا، ختم کر دیا اس کا۔ روٹی کا بھی وہ محتاج تھا، ٹکڑے ٹکڑے کا۔ اور پھر اس نے اقرار کیا، لکھا ایک دن اس نے ہوش میں آ کر، زبور 18 اس کی 27ویں آیت آپ نے دیکھی ہے، پھر کھولیے گا اسے پلیز، 27ویں آیت۔ کیونکہ تو مصیبت زدہ لوگوں کو بچائے گا، لیکن مغروروں کی آنکھوں کو نیچا کرے گا۔ اور آپ میں سے کئی ہیں جن کو آج توبہ کرنے کی ضرورت ہے اس گناہ سے، پوری زندگی کے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے خداوند آپ کا مقابلہ کرے گا، اور اس کا مقابلہ اچھا ہے کہ آپ نہ کریں، کیونکہ آپ تو شکست خوردہ ہیں، اور جہنم اور دوزخ آپ کی منزل ہے۔ اپنے گناہوں کا اقرار کریں، خاص طور پر غرور کے گناہ۔ خداوند مجھے عاجز کر، کیونکہ عاجزی صرف یسوع المسیح سے ملتی ہے، صرف وہ ہی دے سکتا ہے۔ اور عاجزی کی طرف قدم اٹھانے کا کیا ہے؟ ہم اپنے گناہوں کا گہرا احساس کریں، کیونکہ گناہ کی مزدوری اور سزا جہنم اور دوزخ ہے۔ یسوع المسیح کے پاس آئیں اور اس کے صلیبی کفارے پر نظر دوڑائیں کہ کیا کچھ اس نے میرے اس غرور کے گناہ کے لیے کیا ہے۔ جس کے گناہ معاف ہوئے ہیں وہ عاجز ہے، جسے خداوند کی طرف سے نجات اور ہمیشہ کی زندگی ملی ہے وہ تو عاجز ہے۔ وہ کہتا ہے جی میرا تو اتنا قرضہ خدا نے معاف کیا، میں آپ کے سامنے کیسے آپ کا قرضہ تھوڑا سا جو ہے وہ ادا نہ کروں۔ قرضے کا کیا مطلب ہے؟ گناہ۔ اس نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، میں سب کچھ کرنے کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے تیار ہوں۔ اگر نہیں تو لکھا ہے کہ خدا مغروروں کو نیچا کرے گا، وہ خود کرے گا، جب وہ کرے گا تو نیچا کر کے جہنم میں پھینکے گا، جہاں سے آپ کبھی نکل نہیں سکتے، جہاں کا عذاب اور دکھ درد کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن وہ جو اس کے نام کو پکارتے ہیں وہ ان کو معاف کرنے کے لیے سچا اور عادل ہے۔ پوچھیں دوسروں سے جن کو آپ پیار کرتے ہیں، جو آپ سے صحیح اور پرخلوص محبت رکھتے ہیں، بھائی اور بہن، مجھے بتائیں اگر میری حرکتوں سے آپ کو غرور لگتا ہے میری زندگی میں، مجھے بتائیں۔ ایک یا دو رکھیں اپنے پاس، بہت ہی آپ کے پرخلوص دوست جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں، میری اچھائی کا خیال رکھتے ہیں۔
جب آپ کو میری کسی حرکت سے لگتا ہے کہ میں مغرور ہوں، پلیز مجھے بتائیں. آپ میری اچھائی چاہتے ہیں، مجھے بتائیں. میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو درست کروں خداوند کے کلام کے مطابق، کیونکہ غرور جو ہے یہ گناہ ہے. خداوند کو کراہیت ہے. میں نہیں چاہتا کہ خداوند کو مجھ سے کراہی نہیں. میں تو خداوند کا پیارا یا اس کی پیاری اس خداوند کی نزدیکی میں رہنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ خداوند مجھ سے خوش ہو. میں چاہتا ہوں خداوند مجھے دے کر خوش ہو، اس کی محبت میرے ساتھ ہو، میں جو کچھ کروں وہ بار بار ہو. اور جب وہ شخص آپ کو بتاتا ہے آپ اس کی شکر گزاری کریں. 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے. اور اگر غرور ہی آپ کا نمبر 1 گناہ ہے، آئیے اس سے توبہ کریں. خداوند معاف کرنے کے لیے تیار ہے، آج تیار ہے. اس کے بیٹے یسوع کا خون بہایا ہی اسی لیے گیا ہے. ورنہ یاد رکھیے خدا آپ کا مخالف ہے، اور وہ سب سے بری کیفیت ہوتی ہے اگر انسان اس میں، دنیا کی اکثریت اسی میں ہے. خدا ان کا مخالف ہے، اور خدا ان کا کلام نہیں چاہتا کہ خدا آپ کا مخالف ہو، وہ آپ کا مقابلہ کرے. کاش کہ خداوند ہماری زندگیوں کو دے کر وہ خوش ہو. اور وہ خوش تب ہوتا ہے، اس کی برکت تب ہوتی ہے ہماری زندگی پر جب ہم مغرور نہیں عاجز ہوتے ہیں، جب ہم اس کے حضور فروتن ہوتے ہیں. اور وہ تبھی ہوتے ہیں جب ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں. ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اگر خداوند مجھے معافی نہ دیتا تو میں آج مسیح میں آزاد مرد یا عورت نہ ہوتی. جس کے گناہ جتنے زیادہ معاف ہوں گے، جتنا زیادہ احساس ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ شخص عاجز ہوگا. 6 چیزیں نہیں بلکہ 7 ہیں جن سے خداوند کو نفرت بلکہ کراہیت ہے. اور ان میں سے پہلی کیا ہے؟ اونچی آنکھیں. آئیے ہم دعا کریں اور خداوند سے مانگیں کہ وہ میری اونچی آنکھوں کو جو وہی دیکھ سکتا ہے وہ نیچا کرے، اور مجھے یسوع کی عاجزی اور اس کی فروتنی لبالب بھر کے دے، تاکہ میں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اور اس کی بادشاہت کے لیے، دوسرے ایمانداروں کے لیے میں برکت اور حوصلہ افزائی کا باعث بنوں. آمین. آئیے ہم دعا کریں. اے ہمارے باپ، ہم تیرے حضور آتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت سا غرور ہے، اور تو دیکھتا ہے اور تو دیکھتا آیا ہے. خداوند توفیق دے کہ آج بہت سے اقرار کریں تیرے حضور، اور اپنے غرور اور گھمنڈ اور تکبر کا اقرار کرتے ہوئے اس سے توبہ کریں، اور جانیں کہ غرور گناہ ہے جس سے خداوند کو نفرت ہے. اور ہم بھی غرور سے نفرت کریں، کراہیت کریں، اور یسوع المسیح کے پاس آئیں جو گنہگاروں کا دوست ہے، اور وہ معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے، بشرطے کہ ہم معافی مانگیں، اقرار کریں، کیونکہ وہ معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے. اور وہ جو ابھی تک غیر ایماندار ہیں اور غرور کی زندگی دن رات بسر کرتے ہیں، خداوند کو ان کے اس گناہ سے کراہیت آتی ہے. ان پر کبھی بھی خدا کی برکت نہیں ہو سکتی جب تک وہ مغرور رہیں گے. اور تو چاہتا ہے کہ وہ اقرار کریں اور یسوع مسیح پر سچے دل سے ایمان لائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، خاص طور پر غرور کے گناہ سے، اور یسوع مسیح کے سامنے جھکیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اور یسوع کے خون سے دھلنے کے لیے اس کے صلیبی کفارے پر ایمان لائیں جو معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے، اور اس کے حضور سے نئے ایماندار، نئے مخلوق بن کر نکلیں. اے ہمارے باپ، ہماری مدد فرما. تو نے ہماری زندگیوں کو آج کھولا ہے، آج مکمل طور پر کھول. تو جو دلوں اور گردوں کو جانتا ہے، ہمیں عاجزی اور فروتنی کی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے. وہ عاجزی جو یسوع مسیح کی تھی، جو عاجز ہوا، کہتا ہے میرے پاس آؤ کیونکہ میں دل کا فروتن ہوں، اور تمہاری جانب ایمان لانے سے سکھ اور آرام پائیں. ہماری مدد فرما، ہمارے ساتھ ہو. آج سارا دن حلیمی سے اور عاجزی سے اپنے حضور چلنے کی توفیق دے. یسوع مسیح ہمارے قدوس اور جلالی منجی کے نام میں آمین.